آج ہمارا موضوع ہے واقعہ قوم شعیب اور درس قرآن۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا کرتے، کیونکہ آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بیان، انداز تفہیم بہت ہی مؤثر اور بڑا ہی خوبصورت اور حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتا تھا، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ وہ منفرد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف نبی بنایا۔ پہلے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو بہت تبلیغ کی، تقریباً 18 گناہوں کی ان کی ایک فہرست جو میں نے پڑھی ہے، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ ان کی ہلاکت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ قوم ہلاک ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصحاب الایکہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو یوں آپ وہ منفرد نبی ہیں کہ جو پہلے ایک قوم کے پیغمبر بنے اور پھر دوسری قوم کے پیغمبر بنے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تو ہمارے آقا ہے نا، ہمارے آقا تو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں 2 قباحتوں اور 2 خرابیوں پر میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور چونکہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم صرف کوئی واقعہ بیان کرنا، صرف ایک قصہ سنانا، یہ الحمدللہ اپنا مزاج نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ان واقعات سے درس قرآن حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں ان برائیوں کا تدارک کرتے ہیں اور خود بھی بچنے کی نیت کرتے ہیں، اور جہاں تک ہماری کوشش ہو سکے کہ ہم بچانے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ یہ جو 2 برائیاں ہیں، آپ یقین کیجئے کہ بات تو ہم قوم شعیب کی کر رہے ہیں، لیکن میں دلی طور پر انتہائی پریشان، پہلے بھی ظاہر پڑھتے رہتے ہیں، اور رات بھی جب میں تیاری کر رہا تھا تو اپنی قوم کے لحاظ سے میں بہت زیادہ غم زدہ ہوا کہ بات تو قوم شعیب کی ہے، لیکن ہماری قوم کے اندر یہ 2 برائیاں اس قدر راسخ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی 2 برائیاں ہیں؟ پہلی برائی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور دوسری برائی، یہ تو ایک خاص برائی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جی یہ تو دکانداری کرے گا، منڈی والے کریں گے، تاجر کریں گے، بیچنے خریدنے والے کریں گے، لیکن جو دوسری برائی ہے وہ بڑی عام ہے۔ وہ وبا، وہ مطلب صرف دکاندار تک محدود نہیں ہے، صرف تاجر تک محدود نہیں ہے، صرف منڈی والے تک محدود نہیں ہے۔ اور وہ برائی کیا ہے؟ وہ برائی ہے کہ رب کا حکم مان لینے کی صورت میں گھاٹے کا ڈر لگا رہنا، کہ اگر اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو کہیں گھاٹا نہ ہو جائے۔ اب یہ دونوں برائیاں اگر آپ غور کریں گے تو دونوں کا تعلق مال سے ہے۔ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے، پیسے سے ہے۔ اور پیسے کے پیچھے آج دنیا کیسے ہلاک ہو رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل سے لے کر کفر تک، میں بڑے کرب سے یہ لفظ بول رہا ہوں، قتل سے لے کر کفر تک، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اب لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، دھوکہ دینا،
چرب زبانی سے اگلے بندے کو جناب باتوں میں بیوقوف بنا کے اس کو اپنے ساتھ ملا کر مطمئن کرنا، یہ تو اب عام چیزیں ہو گئی، الا ماشاءاللہ جسے اللہ بچاتا ہے۔ میں تو آپ کو وہ دو آخری حدیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، میرے پاس مطلب اس سے زیادہ کرب کیا ہے کہ میں قتل سے لے کر کفر تک اس کے نشان، اس کے نظائر، اس کے مناظر آپ کو اس معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس مال اور اس پیسے کے پیچھے قتل سے لے کر کفر تک کیا جاتا ہے، اور پھر قتل بھی ان لوگوں کا، ایک کوکھ سے جنم پانے والے دو بھائی بھی آپس میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایسے رشتوں کا، اس مال کے پیچھے ایسے رشتوں کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے کہ انسان لرز جائے سوچ کر۔ اور کفر، لوگ ویزے حاصل کرنے کے لیے خود کو مرزائی لکھ دیتے ہیں، قادیانی لکھ دیتے ہیں، پیسے کے لیے، ویزے کے لیے۔ الامان والحفیظ، ہم بات تو قوم شعیب کی کر رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں چند منٹوں میں اس کو سمیٹوں گا کیسے، میں کس شعبے کے دکھڑے چھیڑوں اور کس شعبے کے دکھڑے چھوڑوں۔ میں تاجروں کے چھیڑوں، میں ڈاکٹروں کے چھیڑوں، میں جناب والا دودھ میں پانی ڈالنے والوں کے دکھڑے چھیڑ کے بیٹھوں آپ کے سامنے۔ یہ کوئی میرے بتانے والی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو جگ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسمیں، جھوٹ، دھوکہ اور کیا کچھ نہیں ہوتا اس پیسے کے پیچھے۔ تو خیر، یہ دو برائیاں میرے سامنے بہت واضح طور پر آئیں اور قوم شعیب کے حوالے سے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اور اللہ سے دعا بھی کیجئے گا، اگر ہمارے اندر اس سے پہلے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معافی بھی مانگیے گا، اور یقین کریں کہ ہر چیز کا، ہر عمل کا، ہر حرکت کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس پر یقین کریں۔ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ اس مہینے میں، اس موسم میں ہم جو عادت اپنانا چاہیں گے نا، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد یہ موقع ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پھر موقع اس طرح کا بنتا نہیں ہے۔ یہ وہ دو برائیاں ہیں کہ یہ بظاہر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے، یہ ہماری قوم کا المی ہے، یہ ہماری قوم کا مرثی ہے۔ آپ اس کو جو مرضی نام دیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ سنیں اور صرف ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ دیے سے دیے کو جلاتے چلو، میں روز آپ کو یہ شعر سناتا ہوں، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے چلو۔ یہ دو برائیاں ہم خود تک محدود نہ رکھیں، ہم جہاں تک ہو سکے ان کو پہنچائیں۔ میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ کیوں شروع کیا، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت تھوڑی اور ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں 3 گھنٹے تیاری کر رہا ہوں اور اللہ کے شکر سے آپ اتنے سارے احباب میری بات سن رہے ہیں، اگر یہی باتیں محفوظ ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں تک جائیں گی۔ اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی ہدایت نصیب ہوتی ہے تو یہ میرے لیے روئے زمین کی دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو میں نے نہ چاہتے ہوئے میں نے پھر یہ نیت کر لی اور میں نے یکم رمضان سے پھر یہ کوشش کی، حالانکہ میری طبیعت کے تھوڑا سا، بلکہ تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ خلاف ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ میری ویڈیو دیکھے۔ مجھے شوق ہی نہیں ہے اس طرح کی، مطلب اپنی کوئی ایسی چیز کو مینشن کرنے کا، ظاہر کرنے کا، لیکن اب میں کہتا ہوں یار یہ میں نے ایک چینل بنایا ہے، یہ آپ بھی دیکھیے گا۔ مقصد یہ ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ذہن بنا ہے، اب اس کو انشاءاللہ میں نے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میں یہ ویڈیو کی وساطت سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اس کو آگے سے آگے پہنچایا جائے اور ہمارے معاشرے کو ان ناسوروں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ان چیزوں نے، کم تولنے نے، کم ناپنے نے، بد دیانتی نے، بدعنوانی نے، کرپشن نے، جھوٹ نے، دھوکے نے، جھوٹی قسموں نے ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور بدقسمتی سے ہم مسلمان کہلانے والے اس میں زیادہ انوالو نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم پاکستانی اس میں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ ہم اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کب آ کر پیغام ملنا ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ ہر بندہ اپنے اپنے نظام کے اندر وہ بالکل جتا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے،
یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے. اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، اللہ سے پاکیزہ مال مانگنا چاہیے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، خدا کی قسم وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا. اس کو لکھ لیں آپ، جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اس کو محروم نہیں چھوڑتا. ہمیں آج معذرت کے ساتھ میرا درد دل سنیں، آج سود خور کو سود پر بھروسہ ہے. اس کو بندہ کہے یار چھوڑ دے، یہ کام نہیں ٹھیک، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، رب کی ماننے میں اس کو گھاٹے کا ڈر لگ جاتا ہے. چھوڑوں گا تو بنے گا کیا، کیسے نظام چلے گا، کیسے زندگی چلے گی. میں یہ کون کون سے گناہوں کی مثال دوں، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اگر کوئی رب کے حکم سے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی ناجائز روزی کو چھوڑے گا، اللہ اس کو دنیا و آخرت کا ستھرا رزق عطا فرمائے گا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، بہت خوبصورت واقعہ، توجہ سے سنیے. زمانہ ہے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ، عدل بھی قربان ہے حضرت فاروق اعظم پر، انصاف بھی ناز کرتا ہے کہ مجھے فاروق کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے حکم جاری کر دیا کہ پورے مدینے میں کوئی بندہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، کوئی بندہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. حضرت فاروق اعظم کی طرف سے یہ پیغام پورے شہر میں پھیل گیا. ایک رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں حضرت فاروق اعظم وہ واقعی امیر المومنین تھے، وہ لیڈر تھے، وہ صدر تھے، وہ پرائم منسٹر تھے جو دن میں بھی اپنی قوم کی خدمت کرتے تھے اور راتوں کو چھپ چھپ کے بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کو کوئی شوق نہیں تھا. اس وقت تو سیلفیاں تھی نہیں. اب تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز کو سامنے لایا جانا لوگوں نے گویا ضروری سمجھ لیا ہے، کیونکہ اپنی پارٹی کو انہوں نے ظاہر ہے کہ مینشن کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی نا، ان کے انداز اور تھے خدمت کرنے کے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ. اور بیٹی کہتی ہے اماں جان آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے. اب وہ والدہ کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین نے کہا ہے، اب بھی ان کو پتہ تو نہیں چلے گا، اگر ہم ملا بھی دیں گے تو وہ کون سا دیکھ رہے ہیں. اب اس بیٹی کا جواب سنیے، اس نیک بخت بچی کا جواب سنیے. وہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے اماں جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس گھر کا پتہ نوٹ کیا، صبح پتہ کروایا یہ کون لوگ ہیں. ساری تحقیق کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عاصم کو کہا اس بچی سے شادی کرو. مزہ نہیں آیا، غریب کی بچی کو امیر المومنین کے بیٹے کے ساتھ نکایا جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عاصم کی اس بچی کے ساتھ شادی کی. برکت دیکھے کتنی ملتی ہے اللہ کے خوف کی، حق پر چلنے کی کتنی برکت نصیب ہوتی ہے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہوئی ام عاصم، اس ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت عبدالعزیز سے. میں ام عاصم اور عبدالعزیز دونوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں خلفۂ راشدین کے بعد پانچواں خلیفہ راشد جس کو کہا جاتا ہے رسول اللہ کے زمانے کے بعد، وہ عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں کہ آپ کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا. اتنا انصاف آپ نے کر کے دکھا دیا. یہ برکت ہے جو رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. میں بات کر رہا ہوں قوم شعیب کے بارے میں. جب قوم شعیب، میں مختصر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور سنو ولا تنقصوا المکیال والمیزان، نہ تو تولنے میں کمی کرو اور نہ ہی ناپنے میں کمی کرو. تول میں، ناپ میں، ماپ میں کبھی کسی کو گھاٹے میں مت ڈالو، کبھی کسی کو خسارے میں مت ڈالو. آگے جو آپ نے لفظ ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں، انی اراکم بخیر، انی اراکم بخیر. اتنے خوشحال ہو، اب بھی اگر کم تولو گے تو پھر تمہارے خوشحال ہونے کا کوئی تک تو نہیں بنتا. تم تو غریب بھی نہیں ہو،
تم تو کنگال بھی نہیں ہو، اچھے خاصے ہو، بینک بیلنس اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے، جس تاجر کی منڈی میں دکان ہے، جس کا بینک بیلنس بھی موجود ہے، جس کے بچے بھی جناب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، جس کی 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، جس نے 2 گھر بھی بنائے، اگر اس کو بھی رب پر توکل نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ حضرت شعیب نے جو لفظ بولے انی اراکم بخیر، اچھے بھلے ہو، پھر یہ شوتی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تم خود تو چاہتے ہو کہ تمہیں پورا دیا جائے، لیکن جب تم لوگوں کو دیتے ہو تو پھر لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ انی اراکم بخیر، اس کو ذرا توجہ میں رکھیے. غریب کو بھی اجازت نہیں ہے دھوکہ دینے کی، لیکن امیر ہو کہ پھر یہ گھٹیا حرکتیں کرنا، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. فرمایا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور یاد رکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا. اچھے بھلے سیٹھ بندے ہو کر کمینوں والی حرکتیں کریں تو پھر ان پر کیا آنا چاہیے؟ یہ تو صدقہ ہے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ کا. دوسرے مقام پر توجہ سے سنیے حضرت شعیب کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یہ ماپ تول کا نظام جو ہے نا، اس کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے مت دو، زمین میں فساد مت کرو. بقیت اللہ خیر لکم، یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں. جیسے میں نے پچھلی آیت میں ایک لفظ پہ زور دیا، اس آیت میں اس لفظ پہ زور دے رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم، رب کی طرف سے جو تمہارے لیے حلال بچے نا وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ بظاہر اگر تھوڑا بھی ہوگا نا، رب تمہیں بے نیاز کر دے گا. یار یہ بندہ، یہ آپ ذرا اندازہ کریں، بندہ لاکھوں لاکھ کمائے اور پھر بیماریوں میں لگائے، کسی کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ منافع کا سودا ہے؟ یا حلال کے کمائے، تھوڑے کمائے اور ساری زندگی عافیت کے ساتھ گزارتا رہے، یہ زیادہ نفع کا سودا ہے. سجدے کرنے کی توفیق ملے، رب کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ملے، خیر کی توفیق ملے، رب کا گھر دیکھنے کی توفیق ملے، نیکی کی توفیق ملے، یہ زیادہ بہتر سودا ہے بجائے اس کے کہ پیسوں کے جناب ایسے بندے کے پاس بالکل تجوریاں بھری پڑی ہوں اور اس کو توفیق ہی نہ ملے کبھی رب کی حمدی کر دے. یہ بھی تو ایک عذاب ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو جو رب کی طرف سے تمہارے لیے حلال ہے نا، اس جیسی کوئی بھی روزی نہیں. اب دیکھو ان بد نصیبوں کا جواب کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی قوم کے جو بڑے تھے، متکبر تھے، بادشاہ تھے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب یہ باتیں چھوڑ دو، نہیں تو بستی میں رہنے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے بستی میں، نہ تمہیں رہنے دیں گے نہ تمہارے پیروکاروں کو رہنے دیں گے. اور دوسرا جواب سنو، دوسرا جواب. اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی کمی نہ کرو. اچھا ناپ تول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف 2 ہی صورتیں ہوں، اس کی کئی تفصیلات ہیں. مثال کے طور پہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو کپڑا لچکدار ہے اس کو کھینچ کر اس کا جناب گز لینا، یہ بھی ناپ تول میں کمی میں آتا ہے. جو کپڑا لچکدار ہے اس کو لچک کے ساتھ ہی دو لوگوں کو. لوگ تم تھان کے تھان لیتے ہو، کھینچ کے تو نہیں لیتے نا، تو لوگوں کو بھی اسی انداز سے دو. اپنا جو ترازو ہوتا ہے، آج تو بڑے بڑے طریقے نکلے ہوئے ہیں دھوکے دینے کے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے. کون سا جناب طریقہ انسان نے جو ایجاد نہیں کر لیا دھوکہ دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے؟ لوگ اپنے باٹ ہی، جو باٹ ہوتے ہیں جس کو وٹے کہتے ہیں پنجابی میں، کچھ لوگوں کے تو وہی نقلی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے وہ اصلی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ترازو کی نچلی سائڈ پہ کچھ چیزیں لگائی ہوتی ہیں، انہوں نے مقناطیس ٹیپ لگایا ہوتا ہے تاکہ چیز کم ڈالے. کچھ لوگ بڑی ہوشیاری سے ایسے چیز ڈالتے اور جناب اس کے اندر رکھتے فوراً اٹھا لیتے ہیں، اس کو کانٹے کو، ترازو کو اس کے لیول پہ آنے ہی نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ماہر ہیں. اتنی چھٹانگ یا 20 گرام یا 10 گرام بچا کر اگر کوئی انسان اس دنیا سے کچھ لے جاتا تو قارون ضرور لے جاتا، پھر دشمنان اسلام ضرور لے جاتے. وہ جو لوگوں کو دھوکے دیتے تھے وہ بھی یہی چھوڑ کر چلے گئے، اور جو ایک ایک پائی پیسے کو حلال انداز سے دیتے تھے وہ بھی یہی چھوڑ گئے. لیکن آگے کا جو نتیجہ ہے وہ دونوں کا مختلف ہے. جو یہاں لوگوں کا 1 پیسہ مارے گا نا، 3 پیسے بھی مارے گا. روایت کے مطابق اس کو 700 نمازیں با جماعت دینی پڑ جائیں گی.
اور جس نے لوگوں کا حق دے کر رب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے وہ یہاں پر بھی اپنے اطمینان والی زندگی گزار کر گیا ہے اور رب کی رحمتیں آگے بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، کم تولنے میں اور کم ماپنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں پر ان کا آپ کو وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ تو حضرت شعیب نے ان کو ایک تو یہ کہا، آگے سے انہوں نے یہ کیا کہا ہے، کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور یہ نصیحتیں ہمیں نہ کرو۔ اور دوسرا ان کا جواب کیا تھا؟ دوسرا جواب یہ تھا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، کیا تمہاری نمازوں کا یہی درس ہے کہ تم ہمیں بتوں سے دور کرو اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آج بھی کچھ لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا مال ہے جو مرضی کرو، اور کچھ تو آگے گزر گئے کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہم جو مرضی کریں۔ اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی رب کے ہیں، ہماری جانیں بھی رب کی ہیں، ہمیں بھیجا بھی اسی نے، ہم نے جانا بھی اسی کی طرف ہے، ہم نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات میں جو کچھ ہے سارا میرے رب العالمین کا ہے۔ اس لیے یہ نہیں دلیل چلے گی کہ میرا مال ہے میں جو مرضی کروں، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں۔ اب یہاں پر آخری بات میں کر رہا ہوں، ایک تو خود اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرا اپنے سے نیچے ماتحتوں کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ وہ جو سردار ہیں وہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں اگر شعیب کی بات مانو گے نا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ شعیب کی بات مان کر تمہیں صحیح تولنا پڑے گا، تمہیں صحیح انصاف کرنا پڑے گا، اور پھر تمہیں جو نفع ہو رہا ہے وہ نفع نہیں ہوگا، پھر تو تمہیں نقصان ہوگا، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، یہ جملہ ہے قوم شعیب کا، اور آج جو کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے مارکیٹ کا، مارکیٹ میں بڑا جناب طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، کاروبار کرنے کا، اور سب چلتا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو ہمیں تو بڑا لاس ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی نہ مانے، جو کھلا کھلا سود ہے وہ تو رب فرما رہا ہے آپ چھوڑو، کہتے نہیں جی وہ تو ہم نے بڑا سارا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا ہوا ہے، اس کو دینے ہیں اس سے لینے ہیں، ہم تو بالکل جو ہے نا وہ کولیپس کر جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو آج سے صدیوں پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ تم کولیپس کر جاؤ گے اگر رب کی مانو گے۔ آج کتنی یعنی یہ بالکل معیار دیکھیں ذہنیت کا کتنا گھٹیا معیار ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے، حکم شریعت کو مانیں گے تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو رب کی بات مانتا ہے اللہ نہ اس کو دنیا میں کمی رہنے دیتا ہے نہ آخرت میں کمی رہنے دیتا ہے، وہ تو سارے جہان کا مالک ہے، وہ اس کو کبھی کمی نہیں رہنے دیتا۔ لہذا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے والے، رشوت کو اپنا حق سمجھنے والے، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھنے والے، اور اسلامی سزاؤں کو ظلم و بربریت سمجھنے والے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی اور اہل مدین کی بات میں کتنا کوئی فرق ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ میرا رب جو فرما رہا ہے اس میں میرے دونوں جہاں کی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اب ان لوگوں نے جب نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا، ان پر بھی اہل مدین پر بھی عذاب آیا اور اصحاب ایکا پر بھی، لیکن عذاب دونوں پر الگ الگ آیا۔ اہل مدین نے جب اللہ کے پیغمبر کا دل دکھایا، بار بار ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ قرآن فرماتا ہے ان پر عذاب آیا دو چیزوں کا، چیخ، انتہائی خطرناک اور خوفناک چیخ، اور اس کے ساتھ ہی زلزلہ، دو چیزوں کا عذاب ان پر آیا۔ قرآن فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور دوسرے مقام پر فرمایا أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا ظالموں کو، اور وہ اپنے گھروں میں فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ایسے اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، اور فرمایا ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ جبکہ جو اصحاب ایکا تھے ان کو جب اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اگر تم اتنے ہی سچے ہو نا تو آسمان ہمارے اوپر گرا دو، آسمان کو کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو۔ ان پر عذاب بھی پھر ویسا ہی آیا۔ قرآن فرماتا ہے سب سے پہلے، روایت میں آتا ہے سب سے پہلے، میں مختصر کر گیا، آخر میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب انہوں نے بھی نہیں مانی، گناہ ان کا بھی یہی تھا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا،
جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا جس کی لپٹ نے ان کو ایسی گرمی میں مبتلا کیا، کاروبار چھوڑے، گھروں کو باغے، پانی ڈالتے ہیں، اپنے اوپر نہاتے ہیں، لیکن اس کی لپٹ ختم نہیں ہوتی۔ پھر کیسا عذاب آیا؟ اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور اس بادل کے اندر ٹھنڈی ہوا تھی، اور وہ بادل جس مقام پر رکا نا، ساری بستی اس کے نیچے جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت شعیب کو کہا تھا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی ٹکڑا اتارو، ہمارے اوپر مارو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ جب وہ اس بادل کے نیچے جمع ہوئے، قرآن فرماتا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اس بادل سے اللہ نے آگ برسا کر سب کو راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہم سب کو حضور کے صدقے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی رزق روزی کو ہمیں حلال کرنا چاہیے، ایک ایک پائی پیسے کو حلال کرنا چاہیے، اس میں بالکل بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے چلو خیر ہی ہے، خیر نہیں ہے، بس ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہمیں حلال روزی کھانی ہے اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانی ہے، اللہ کی راہ میں بھی حلال خرچ کرنا ہے۔ صدقہ وہی قبول ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک ہے، صدقہ حلال کا قبول ہوتا ہے۔ حلال دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ صدق مقال اور عقل حلال یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ انسان کو بولنے کا موقع ملے تو سچ بولے، کھانا نصیب ہو تو حلال نصیب ہو، یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ پھر بندے کو عبادت کا بھی لطف ملتا ہے، پھر بندے کی اولاد کے اندر بھی اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔